बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। व्यूअर्स, आज का हमारा टॉपिक है यूनिटी इज़ स्ट्रेंथ। इस टॉपिक पे भी बात करेंगे और बल्कि हमारा ये टॉपिक जो है वो आज के दिन से बहुत डायरेक्टली कनेक्टेड है, क्योंकि आज 5 अगस्त है और 5 अगस्त 2019 को इंडियन गवर्नमेंट ने सारी हदें क्रॉस कर दी, क्योंकि आज यौम इस्तेहसाल है। सो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से आज हम आपको गाइडेंस भी देंगे और उस दिन इन 2019 क्या मामलात, क्या इंसिडेंट्स रूनुमा हुए और उनके साथ कैसे डील किया गया, हम इन सब चीज़ों पे डिस्कशन भी करेंगे और इनके ऊपर इंफॉर्मेशन भी लेंगे और उसके साथ साथ ये भी जानेंगे कि हम एज पाकिस्तानीज़ अपने कश्मीरी भाई बहनों का साथ कैसे दे सकते हैं। लेकिन इससे पहले हम किचन की तरफ बढ़ेंगे, जहाँ पे हमारी बहुत ही प्यारी बहन शेफ़ आमना इलियास हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम। जी आमना, आज आप किचन में क्या बना रही हैं ये तो मैं आपसे ज़रूर पूछूंगी, लेकिन उससे पहले आप क्या हमारे कश्मीरी भाई बहनों के लिए कुछ कहना चाहेंगी? आज का दिन यूनिटी का दिन है। मैं इसलिए यूनिटी स्ट्रेंथ की बात कर रही हूँ क्योंकि देखें, साथ खड़े होना बड़ा इम्पोर्टेंट है। अभी प्रोग्राम ऑन एयर आने से पहले हमारे जो बहुत ही ऑनरेबल गेस्ट हैं, अभी हम उनसे भी मिलेंगे, तो मैं यही बात कह रही थी कि देखें, हमारे यूथ ने गाज़ा के बारे में बहुत ज़्यादा पोस्ट भी किया और उसके ऊपर आवाज़ भी उठाई। बात ये है कि हमारे यूथ के लिए बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि उनको गाइडेंस दी जाए और उनको बताया जाए। जैसे अगर यौम इस्तेहसाल है तो सिर्फ ये नहीं है कि अगर छुट्टी है या आपका दिन ऑफ है या किसी मतलब उस दिन को अगर मनाया जा रहा है तो उसको क्यों मनाया जा रहा है, उसके पीछे रीजनिंग क्या है। देखिए, अगर फ़लस्तीन में जुल्म हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहे हैं फ़लस्तीनियों के साथ, लेकिन हमारे कश्मीरी भाई बहनों के साथ भी बहुत जुल्म हो रहे हैं और जहाँ भी जुल्म हो रहा है हमें आवाज़ ज़रूर उठानी चाहिए और वहाँ पे यूनिटी मैटर करती है कि सिर्फ अपनी ज़ात के लिए नहीं, हर इंसान के लिए आवाज़ खड़ी करें। देखिए, एक पाकिस्तानी होने के नाते, एक माँ होने के नाते मैं समझती हूँ कि हम बहुत ज़्यादा उनसे हर तरह से रिलेट कर सकते हैं। हम बहुत ज़्यादा उनका दर्द महसूस करते हैं और हर लिहाज से हम उनके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि वो हमारे भाई बहन हैं और उस तरह से हम जिस तरह से उनकी तकलीफ़ महसूस करते हैं, मुझे लगता है कि शायद कोई उस तरीके से इस दर्द को समझ नहीं सकता। और आज का दिन इस तरीके से एक प्रॉपर उसको मनाने का मकसद भी यही है कि हम अपने आने वाली जो जनरेशन है, जो यूथ है, उनको गाइडेंस दें प्रॉपर इस चीज़ के बारे में, कश्मीर की हमारे लिए क्या अहमियत है और इस दिन पे जो भी ज़्यादतियाँ पर्टिकुलरली एक दिन में हुई हैं, आज तक हो रही हैं, वो किसी भी तरीके से एक्सेप्टेबल नहीं है। एक इंसानियत के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक नेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हम हमेशा उनके लिए आवाज़ उठाते रहें। और बात यह है कि यूथ जो हमारी 60 to 70% ऑफ द पॉपुलेशन है, जो 30 साल से कम उम्र के बच्चे बच्चियाँ हैं, उन तक इन्फॉर्मेशन कौन प्रोवाइड करेगा व्यूअर्स? हमने बताना है अपने बच्चों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को। और देखिए, डे टू डे लाइफ में सब लोग मसरूफ़ हो जाते हैं, ये एक नॉर्मल और नेचुरल चीज़ है, लेकिन उस डे टू डे लाइफ में उन सब को याद रखना जो मुस्तहिक हैं, जो किसी प्रॉब्लम है, जो किसी इशू में है, और एक परमानेंट स्टेट ऑफ कर्फ्यू में रहना, क्या ये एक रीज़नेबल तरीका है व्यूअर्स ज़िंदगी जीने का? आइए हम इस पे बात करते हैं। जी शेफ़ आमना, आप आज किचन में क्या बना रही हैं? जी, दम प्याज कीमा बन रहा है और वो अभी रेडी हो जाए। तो आज के दिन की मुनासबत से हम रेसिपी वगैरह की तरफ नहीं जाएंगे, आप अपने काम में मसरूफ़ हो जाएं और हम भी अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू सो मच। तो व्यूअर्स, हमारे साथ इस वक्त दो बहुत ही ब्रिलियंट और अकम्पलिश पर्सनैलिटीज़ हैं। सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर काजी अदनान तारिक हैं। डॉक्टर साहब हिस्टोरियन भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ग्लोबल एंड हिस्टोरिकल स्टडीज़, गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर। वालेकुम सलाम। डॉक्टर काजी के साथ हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही प्यारी डॉक्टर चमन हुसैन साहिबा ने। आप हिस्टोरियन भी हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, पाकिस्तान स्टडी सेंटर, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब लाहौर। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। सबसे पहले तो आज के दिन का, क्योंकि जो हमारा टॉपिक है यूनिटी स्ट्रेंथ पे तो हम बात करेंगे, लेकिन आज का दिन जो मनाया जा रहा है पूरे पाकिस्तान में, कश्मीर में, बल्कि पूरी दुनिया में वो लोग मना रहे हैं, जो लोग इंडिविजुअली भी मना रहे हैं, नेशंस भी मना रहे हैं। सो यौम इस्तेहसाल के पॉइंट ऑफ व्यू से
آج کے دن کے پوائنٹ آف ویو سے آپ ہمیں کیا گائیڈنس دیں گی؟ اچھا، جیسے ابھی آپ بات کہہ رہی تھیں کہ یوم استحصال جو ہے کشمیر میں جس طرح سے انہوں نے 2019 میں جو بھی حالات پیدا کیے اور کرفیو کی سچویشن کر دی، اس کا مین مقصد ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ پوری طرح سے ایک ایسے خطے کو اپنے کنٹرول میں رکھنا چاہ رہے ہیں جہاں سے صرف نیچرل ریسورسز ہی نہیں، ایک پوری خوبصورتی جو ہے وہ دنیا کی آپ اس کو کنٹرول کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ نے وہاں کے ہیومن بینگز کو جس طرح سے ٹریٹ کیا ہے، شاید اس طرح سے کسی بھی ممالک میں جانوروں کو بھی نہیں کیا جاتا. تو یہ دن اس بات کو بھی باور کرانے کا مقصد ہے کہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ کشمیری مسلمز کے ساتھ کیا کیا گیا ہے اور کس طرح سے ان لوگوں کو ٹریٹ کیا جاتا رہا ہے اور کیا جا رہا ہے. تو پھر میرے خیال سے ڈاکٹر قاضی اگر ہم بڑھتے ہیں ٹورڈز، سب سے پہلے تو اس چیز کو ٹچ کرتے ہیں نا کہ ایگزیکٹلی سچویشن وہاں پہ ابھی کیا ہے، اس کے بعد آج کے دن کیا معاملات ہوئے. کیونکہ دیکھیں ویورز، 5 فروری ہو، آج کا دن ہو، جب بھی ہمیں موقع ملتا ہے ہم کشمیر کے لیے کلیکٹیولی ایز اے نیشن بھی آواز اٹھاتے ہیں اور انڈیپینڈنٹلی بھی اپنی اپنی کوشش کرتے رہتے ہیں. بالکل جی دیکھیے، یہ جو یوم استحصال ہے نا، جو 5 اگست 2019 اس سے پہلے کشمیر کے معاملات ڈسکس کرتے ہیں، اس کے بعد پھر آج کے دن کی طرف آتے ہیں. کیونکہ جیسے کہ میم نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو وہاں پہ ظلم اور جو معاملات چل رہے ہیں، سب سے پہلے تو ان کو کور کرتے ہیں نا. دین لیٹس گیٹ ٹو دیٹ ڈے. ہاں، اس دن تک جو چیزیں ہوئیں پہلے اس کی طرف آتے ہیں. اچھا دیکھیے، کشمیر کے ساتھ جو ظلم کا سلسلہ جاری ہے نا، یہ تو 1846 سے جاری ہے. کشمیریوں کے اوپر کبھی بھی ان کی لوکل، ان کی انڈیجنس گورنمنٹ نہیں بننے دی گئی. ایسٹ انڈیا کمپنی نے 1846 میں ڈوگرا فیملی کو کشمیر جو ہے ایک پراپرٹی کی طرح سے بیچ دیا. حالانکہ ایک اسٹیٹ جو ہوتی ہے وہ کسی کی پرسنل پراپرٹی نہیں ہوتی. اس کے بعد اگر اب 1947 پر آ جائیں تو جو پارٹیشن کا ایجنڈا تھا اس حساب سے کشمیر کے عوام کو پاکستان کے ساتھ ملنا چاہیے تھا اصولی طور پر، لیکن ایسا نہیں ہونے دیا گیا. اب آپ دیکھیے 5 اگست کے دن کو اگر آپ کنیکٹ کریں 1947 کے ساتھ، تو اس کی ہسٹوریکل ایولیوشن یہ ہے کہ کشمیر کو اسپیشل اسٹیٹس کا درجہ دیا گیا 1950 میں. اور یہ کس نے درجہ دیا تھا؟ جواہر لال نہرو نے. اور اس درجے کا مطلب کیا تھا؟ اس اسپیشل اسٹیٹس کا مطلب یہ تھا کہ کشمیر کے اندر جو ان کا کانسٹیٹیوشنل سسٹم ہوگا وہ کشمیریوں کا اپنا ہوگا. ان کی اپنی اسٹیٹ ہوگی، ان کی اپنی لیجسلیٹو اسمبلی ہوگی، اور انڈیا کی جو سینٹرل گورنمنٹ ہے وہ ان کی لیجسلیشن کو کنٹرول نہیں کرے گی. یہ تھا وہ اسپیشل اسٹیٹس. اب پرابلم اس میں یہاں پر یہ آتی ہے انڈین گورنمنٹ کی جانب سے کہ اسپیشل اسٹیٹس تو انہوں نے دے دیا ان کو، لیکن یہ بات انڈین گورنمنٹ کے لیے خود اپنے طور پر برداشت کرنا ناممکن ہو گئی کہ یہ ہماری اسٹیٹ کے قبضے میں ہے، ہم نے ظلم کے ذریعے ناجائز طور پہ قبضہ کیا ہوا ہے، تو اس کو ایک الگ سیپریٹ اسٹیٹس ہم نے کیوں دیا ہوا ہے؟ یہ بات ان کو ہضم نہیں ہو رہی تھی. لہٰذا اس اسپیشل اسٹیٹس کو ختم کرنے کی ایفرٹ 1953 سے آنورڈ ہم کو نظر آتی ہے. اچھا، اب یہ جو انہوں نے حرکت کی 2019 میں، جی دیکھیں ڈاکٹر صاحبہ، آلریڈی حالات تو کشمیر میں انہوں نے بدترین کیے ہوئے تھے ڈے فرسٹ سے. تو ان کو کیوں ضرورت، مطلب اوبویسلی آپ لوگ تو مطلب اینالسٹ بھی ہیں ان یور اون رائٹ، تو میم آپ کے خیال سے ہسٹری کو بھی مد نظر رکھتے ہوئے ایسا کیا ہوا کہ 2019 میں انہوں نے مزید ایک اتنا بڑا سٹیپ اٹھایا، اور ایک بہت بڑا سٹیپ جس پہ مذمت بہت زیادہ ہوئی؟ یہ تو نہیں ہے کہ آوازیں نہیں لوگوں نے اٹھائی اور ان کو پتہ تھا ہوگا. کیا ہوا کہ انہوں نے سوچا کہ کیا کشمیری ان کے قابو میں نہیں آ رہے تھے؟ کیا پرابلم تھی؟ اچھا، جیسے سر نے ابھی، میں ان کی بات سے بالکل ایگری کروں گی کہ ان کو یہ ہضم نہیں ہو رہا تھا کہ ہمارے قبضے میں ایک اسٹیٹ ہے اور ہم ان کے اوپر اپنا حکم نہیں چلا سکتے. وہ ہمارے قانون کو اس طرح سے نہیں مان سکتے. وہاں پر ان کا جو ہے وہ نیشنل فلیگ علیحدہ ہے، ان کا اپنا اینتھم ہے، قومی ترانہ علیحدہ ہے، اپنی زبان ہے، اپنا لٹریچر ہے، اپنا کلچر ہے، اپنی لینگویج ہے. ہر چیز کو لے کر ان کو یہ بات جو ہے وہ اس طرح سے، اب وہاں پر جتنی بھی چیزیں ہیں کیا وہ امپوز کر سکتے تھے کشمیریز پر؟ نہیں، یہ چیزیں ہو ہی نہیں سکتی تھیں. اب ان ساری چیزوں کو جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، ان کی گورنمنٹ جب بھی آتی ہے، ایک نئی گورنمنٹ ایک نئے ایکسٹریمزم اپروچ کے ساتھ آتی ہے. ان کی پہلے سے زیادہ شدت جو ہے وہ ان کے ایٹیٹیوڈز میں ہمیں نظر آتی ہے. کیونکہ ایک پوائنٹ ایسا آیا تھا جب محسوس ہونا شروع ہوا کہ شاید بات چیت ہو کے یہ معاملہ حل کی طرف جائے گا، لیکن یہ بی جے پی کی تو گورنمنٹ کو تو پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے. مطلب آپ سوچیں کہ آرٹسٹ کمیونٹی کے ساتھ زیادتیاں، یہ تو نہیں ہے کہ انہوں نے صرف کشمیر والا معاملہ ہے، ہر طریقے سے پاکستان کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی ہے.
اور اس کی سب سے ریزن آپ دیکھیں کہ انہوں نے اسپیشلی ٹارگٹ کیا ہے مسلمس کو, چاہے وہ انڈین جو ان کے اپنی سٹیزنز ہیں, بالکل انڈین مسلمز کے ساتھ کہ اگر کسی نے غلطی سے بھی کشمیر کے سپورٹ میں یا یہ کہہ دیا کہ کشمیر بنے گا پاکستان, یا ان جنرل جسٹ بیکاز وہ مسلمان ہیں اور وہ انڈیا میں رہ رہے ہیں تو ان کو ٹارچر کیا جا رہا ہے. تو یہی حساب جو ہے وہ کشمیر اسٹیٹ کے ساتھ ہوا 2019 میں. انہوں نے آج کے دن جو ہے 5 اگست جو اپنوں کو نہیں چھوڑتے وہ دوسروں کا کیا لحاظ کریں گے. اور پھر وہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے وہاں سے لوگوں کو, کشمیری لوگوں کی زمینیں جو ہیں وہ کس طرح سے اپنے قبضے میں کرنا شروع کی. اچھا اب آ جاتے ہیں 2019 آج کے دن, پھر کیا حرکت کی اب اس انسیڈنٹ اور وہ جو آرٹیکلز ہیں ان کے بارے میں ہمیں بتائیں. اچھا دیکھیے اس میں نا بیک اینڈ پہ بڑے مسئلے چل رہے ہیں, کرفیوز بھی چل رہے ہیں, بڑی انہوں نے ظلم کیے. پیلٹ گنز والا بھی یہ معاملہ کچھ آگے پیچھے ہی اس کے ہوا تھا, رائٹ, کہ پیلٹ گن سے اندھا کر رہے تھے باقاعدہ. ایک جگہ پر خواتین کو اور لوگوں کو ایک ہی روم میں 300 لاشیں نکلی ہیں ایک روم سے. اس کے علاوہ خواتین کا ریپ, بچوں کے سکول, مطلب یہ سب ظلم چل. اب ان سب چیزوں کے اوپر یہ نہیں ہے کہ ویورز یہ سب کچھ 2019 کے بعد یہ سب چل رہا ہے, اس کے اوپر مزید جو انہوں نے ظلم کیا سر وہ بتائیے. جی دیکھیے جو 5 اگست 2019 کو ہوا ہے نا, اس کی ہسٹری شروع ہوتی ہے 1951 سے. 1951 میں انڈیا میں ایک نئی پولیٹیکل پارٹی بنتی ہے جس کا نام ہے بھارتیہ جن سنگھ پارٹی. بھارتیہ جن سنگھ پارٹی کا جو پہلے دن کا مینیفیسٹو ہے نا, ریٹن کانسٹیٹیوشن جو ان کا اپنا ہے, وہ یہ ہے کہ انڈیا جو ہے اس ملک کے اندر 2 کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتے. یہ میں بات کر رہا ہوں اس کانٹیکسٹ کے اندر کہ کشمیر کے پاس اپنا کانسٹیٹیوشن تھا. یہ آپ جانتے ہیں کسی ملک میں ایک سے زائد کانسٹیٹیوشن نہیں ہو سکتے, لیکن یہ بات ہسٹوریکلی اتنی درست نہیں ہے. دنیا کے بہت سے ملکوں کے اندر ایک سے زائد کانسٹیٹیوشن ہوتے ہیں. میں آپ کو ایگزامپلس دے سکتا ہوں. اب آ جائیے کہ بھارتیہ جن سنگھ پارٹی نے 1950 سے لے کر 1980 تک انہوں نے مسلسل یہ مہم چلائی انڈیا کے اندر کہ کشمیر کا جو سیپریٹ سٹیٹس ہے وہ کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے, یعنی کہ کشمیر کا اپنا کانسٹیٹیوشن ہے. تو جب تک اس کانسٹیٹیوشن کو ختم نہیں کیا جائے گا نا, تب تک کشمیر انڈیا کا پراپر حصہ نہیں بن سکتا. 1980 میں بھارتیہ جن سنگھ پارٹی کی جگہ پر ایک نئی پارٹی بنتی ہے جس کا نام ہے بی جے پی, جو آج کی بی جے پی ہے. 1981 سے لے کر 2019 تک بی جے پی نے 18 دفعہ اپنی الیکشن کیمپینز کے اندر اس بات کا پبلک ڈیکلیریشن کیا ہے کہ وہ جب بھی گورنمنٹ میں آئیں گے, جب بھی پاور میں آئیں گے, وہ سب سے پہلا کام کشمیر کا جو کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس ہے, جو الگ سیپریٹ سسٹم ہے ان کا, اس کو ختم کریں گے. تو ڈاکٹر صاحبہ آپ مجھے بتائیے, ڈاکٹر صاحب اف یو وانٹ ٹو ہیو واٹر آپ کے ساتھ واٹر. ہاں جی. سو ڈاکٹر صاحبہ میرا ایک سوال بنتا ہے کہ ایک پارٹی جو کلیئرلی جب وہ کہتے ہیں کہ کشمیر والا معاملہ کریں گے تو بیسکلی دے کلیئرلی ہیٹ پاکستان آلسو. میں تو حیران ہوتی ہوں کہ پھر انڈین عوام ان کو الیکٹ کیوں کرتی ہے, اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے. اچھا یہاں پر اس پہ بھی سوال اٹھتا ہے کہ الیکٹڈ ہیں کہ کیا کہانی ہے. یہ دیکھیں ایک تو میجورٹی ہندو ہے وہاں پہ, مسلمس مائنورٹی میں آتے ہیں, کشمیر اسٹیٹ کو ایک طرف رکھ دیں. ڈاکٹر صاحبہ ہر ہندو کو بھی مسلمان سے نفرت نہیں ہے. ہندو اور مسلمان پاکستان میں ہندو, مسلم, کرسچن, پارسی سب بہت محبت پیار سے رہ رہے ہیں. ادھر بھی کبھی کبھی ایکسٹریمسٹ ایکٹیویٹی ہوتی ہے اور اس کو فوراً گورنمنٹ لیول پہ روک دیا جاتا ہے, اس کی مذمت کی جاتی ہے. لیکن وہاں پہ جب کوئی ایسی غیر قانونی یا غیر ذمہ دار اس قسم کی چیز ہوتی ہے تو وہاں پہ تو یہ والی پارٹی تو اس کی سپورٹ میں تالیاں بجا رہی ہوتی ہے. میں یہ ماننے کے لیے نہیں تیار کہ ہر ہندو دنیا میں ہر مسلمان سے نفرت کرتا ہے, کیونکہ ہر مسلمان ہر ہندو سے نفرت نہیں کرتا. ہم کیسے کسی ایک پوری مذہب سے نفرت کر سکتے؟ یہ لڑائی مذہبوں کی نہیں ہے, بنائی جا رہی ہے اور زیادتی ہے, اور ادھر سے زیادتی ہے. ہم تو آپ کو پتہ ہے ہم سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے گا, ہم نے کہا نہ کرنی ہے. دیکھیں ابھی تک جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں انڈیا میں اور جتنی بھی پارٹیز ون کی ہیں, ان میں سب سے زیادہ جو کرپشن کے ریٹس ہیں وہ ان کے ہائی ہیں ہر لحاظ سے. تو آپ کو لگتا ہے کہ ان کو پبلک ووٹس کی ضرورت تھی جیتنے کے لیے جس حساب سے وہ چل رہے ہیں؟ ابھی بھی جو ان کے ہاں یہ پروٹیسٹ ہوا تھا جو ان کی سی جے پی نے کیا ہے, جنتا پارٹی, کاکروچ جنتا پارٹی نے, اس کے باوجود جن لوگوں نے وہاں پر پروٹیسٹ کیا تھا, جو بھی وہاں پر سامنے اسٹوڈنٹس آ رہے تھے جن کی سوشل میڈیا سامنے آیا, ان سب کو بلاک کر دیا گیا ہے. ایگزیکٹلی. اور وہی والی بات ہے نا کہ ویورز یہ چیز ایک نیشنل لیول پہ جب اس اسکیل پہ آپ کھیل رہے ہوتے تو یہ چیزیں ایسے ہوتی ہیں
کیونکہ آپ کے پاس اس قسم کے ڈیٹا اور انجینئرز وغیرہ بیٹھے ہوتے ہیں کہ وہ ساری چیزیں روک دیتے. جو انہوں نے چیز نہیں دکھانی وہ انہوں نے نہیں دکھائی, جو دکھانی ہے ان کی نفرت کا لیول دیکھیں کہ انہوں نے وہاں پر 400 سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں ان کو جوڑ دیا ہے پاکستان کے ساتھ کہ ان کو وہاں سے فنڈنگ آ رہی ہے, اس لیے یہ لوگ یہاں پر پروٹیسٹ کر رہے ہیں. میں یہاں پہ بتانا چاہوں گا کہ 2018 کے اندر ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک کی طرف جانا ہے, ہم جلدی سے بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو 2018 میں کیا ہوا, اینڈ دین یہ جو آرٹیکلز ہیں یہ ایگزیکٹلی ہے کیا اور یہ کرتے کیا ہیں, اینڈ دین آف کورس آن گراؤنڈ ریالٹی ان کے بعد کیا ہوئی, اور پھر ہم کیا کر سکتے ہیں ایز پاکستانیز. بریک کے بعد. تھینک یو. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. آج یوم استحصال ہے اور آج کے دن کی مناسبت سے ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے بہت ہی آنریبل گیسٹ نے, ہوا اینالسٹ ان دیئر اون رائٹ, ہسٹورینز. ہمارے ساتھ ڈاکٹر قاضی عدنان طارق ہیں اینڈ ڈاکٹر چمن حسین ہیں. اچھا ڈاکٹر قاضی, آپ 2018 کے کسی انسیڈنٹ یا کسی چیز کی بات کر رہے تھے اور پھر 2019 تک ہمیں آپ لانے لگے تھے, تو کیا بات؟ 2018 میں انڈیا میں نیشنلی اور انٹرنیشنلی 7 ڈفرینٹ سرویز ہوتے ہیں بی جے پی کی پاپولیرٹی کے بارے میں, اور یہ تمام سرویز یہ بتاتے ہیں کہ بی جے پی نیکسٹ الیکشن کو جیت نہیں سکتی. اب بی جے پی کو بھی اس بات کا پتہ ہے کہ اگر وہ نیکسٹ الیکشن جیتنے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو ان کو اپنے ووٹرز کو کس طرح سے انہینس کرنا ہے, اور انہینس کرنے کے لیے یہ بات آپ لوگ سب لوگ جانتے ہیں کہ بی جے پی ایک رائٹ ونگ کی پارٹی ہے, اور رائٹ ونگ کی پارٹی کے پاس سب سے امپورٹنٹ کارڈ جو ہوتا ہے وہ ریلیجس نیشنلزم کا ہوتا ہے. تو بی جے پی کا جو یہ ایکٹ ہے اپنے ووٹ بینک کو بڑھانے کے لیے کیا گیا تھا, جو 5 اگست 2019 کو انہوں نے کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کیا تھا, کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ اگر ہم اسپیشل سٹیٹس کو ختم کرتے ہیں اور اس کے بعد جب ہم پبلک میں دوبارہ جائیں گے پبلک کانگریگیشنز کے اندر, تو ہمیں پبلک کو کنونس کرنا بہت آسان ہو جائے گا کہ ہمارا وہ وعدہ جو 1950 میں بھارتیہ جن سنگھ پارٹی نے کیا تھا, اور پچھلے 34 سالوں سے 18 دفعہ ہم اپنے مینیفیسٹو کے اندر بھی یہ ڈاکیومنٹ کر چکے ہیں 18 دفعہ کہ ہم لوگ جو ہیں وہ کشمیر کے اسپیشل سٹیٹس کو ختم کریں گے. بیسکلی ہم اور کچھ تو آپ کو وعدہ نہیں کر سکتے, تو ہم اس چیز کا وعدہ کر سکتے ہیں جو انشاءاللہ کبھی پورا نہیں ہوگا. اچھا, یہ آرٹیکلز کیا تھے اور ان میں یہ تھے کیا اور ان کو ہٹانے کا مطلب کیا تھا؟ یہ دو میں نا آسان الفاظ میں, جی ڈاکٹر صاحبہ آپ اور آپ دونوں پلیز کور کیجیے گا. جی میم. اچھا 370 جو ہم آرٹیکل کی بات کریں جس کی وجہ سے آج ہم سب یہاں موجود بھی ہیں, دو تھے نا آرٹیکل کوئی 35A اور 370 آرٹیکل. ٹھیک ہے. اب یہ جو آرٹیکلز ہیں مین پرپز یہ تھا کہ جب بنایا گیا تھا کشمیر کے لیے تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو ہمیشہ اسپیشل سٹیٹس میں رہیں گے. اسپیشل سٹیٹس کیا ہے کہ ان کی آئینی خود مختاری رہے گی, جیسے سر کہہ رہے تھے کہ آئین جو ہے وہ ان کا اپنا ہے, تو انہوں نے یہ کہا کہ جی ایک ملک میں 2 آئین کیسے ہو سکتے ہیں. اب یہ ساری چیزیں جب آپ ان کے ہر چیز کو مان رہے ہیں کہ ان کا وہ اپنے حساب سے چل سکتے ہیں, اپنے فیصلے کر سکتے ہیں, ان کی پراپرٹی جو سب سے بڑی بات کہ جو بھی چاہے وہ پاکستان ایڈمنسٹریڈ کشمیر ہے یا انڈین ایڈمنسٹریڈ آکیوپائڈ کشمیر ہے, اس میں پراپرٹی کوئی بھی پرچیز نہیں کر سکتا وداؤٹ کشمیریز. کہ وہاں پر جو سب سے بڑی جو ان کے لیے ڈرا بیک تھا انڈینز کے لیے وہ یہ تھا کہ وہاں کی زمین وہ نہیں خرید سکتے. اب جب زمین نہیں وہاں کے لوگ کشمیری کے علاوہ خرید سکتے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ تمام عمر چاہے وہ 200 سال تک وہاں پر رول کرتے رہیں یا اس کی نگرانی کرتے رہیں, اس جگہ کو وہ کبھی بھی اپنا نہیں بنا پائیں گے. تو اس لیے انہوں نے ایک تو یہ ریزن مین, اور جیسے ہی 370 آرٹیکل جہاں پر اس کا اسپیشل سٹیٹس ختم کیا گیا, اس کی خصوصی آئینی حیثیت جو ہے وہ ختم کرنے کے بعد انہوں نے وہاں پر سب سے زیادہ ہندو جو ہے وہ مائگریٹ کیے وہاں پر, جن کی نیشنلٹی سٹیزن جو ہے سٹیزن شپ انڈینز کی تھی وہ وہاں پر لائے گئے اور وہاں سے کشمیریز کو فورسفلی نکالا گیا. تو پہلے تو یہ والا ہو گیا, پھر قبضہ گروپ, لیکن ذرا قانونی طور پہ قبضہ کیا گیا نا, اس کو اس طرح سے انہوں نے ہائی لائٹ کیا کہ لیکن جان وہی والی بات ہے نا, غیر قانونی حرکت کر کے اس چیز کو آپ نے قانونی بنایا, جو غلط ہے وہ غلط ہے. اور آپ بیسکلی آپ نے انڈینز اور ہندو انڈینز کو آپ پراپرٹی جو ہے وہ خریدنے کا اور بلکہ گفٹ بھی, میں نے تو یہ بھی سنا کہ پنڈتوں کو اور جو ویریس ریلیجس لیڈرز تھے ان کو تیار کیا گیا کہ بھائی ہم آپ کو, بھائی وہ وہاں پہ اتنے سے 1-2 مرلے کے گھر میں رہنے والے لوگوں کو جب آپ کہیں گے کہ ہم آپ کو ایکڑ زمین دیں گے, آپ کو آباد کریں گے, آپ کا سارا خرچہ بھی اٹھائیں گے, تو کون نہ کرے گا.
اچھا دیکھیے اس میں نا جو امپورٹنٹ بات ہے 370 ختم کرنے سے ہوتا کیا ہے, اس سے ہوتا یہ ہے کہ جموں اور کشمیر کی جو اسٹیٹ ہے نا وہ کیپٹل ایس کے ساتھ ہے. یہ کانسٹیٹیوشنل ٹرمز ہے, اس کو میں بہت آسان زبان میں سمجھانے کی کوشش کروں گا. کیپٹل ایس کے ساتھ اسٹیٹ کا مطلب ہوتا ہے اے کمپلیٹ کنٹری. بے شک اس کے پاس فارن افیئرس کے اختیارات نہیں تھے, اس کے پاس کمیونیکیشن کے اختیارات نہیں تھے, ڈیفنس ان کا انڈیا کے پاس تھا, لیکن وہ جو کیپٹل ایس کے ساتھ اسٹیٹ ہے نا وہ ایک کمپلیٹ سیپریٹ اسٹیٹ کنٹری کا اسٹیٹس رکھتا ہے کانسٹیٹیوشنلی. تو 370 کو جب آپ نے ایبروگیٹ کر دیا تو اس کا مطلب یہ وہ کیپٹل ایس اب اسمال ایس والا اسٹیٹ بن جائے گا, یعنی کہ ایک پروونس کے برابر. تو اب ایک تو یہ صوبہ بنا دیا اس کو انہوں نے, ایک تو یہ ہوا. 35A جو ہے اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جب ان کی اسٹیٹ ختم کی ہے تو ڈومیسائل کا جو رائٹ اسٹیٹ کا رائٹ ہوتا ہے, ڈومیسائل کا رائٹ کسی صوبے کے پاس نہیں اس طرح سے ہوتا. ڈومیسائل کا رائٹ بھی آپ نے دے دیا کہ وہاں پر نان کشمیری انڈینز جو ہیں, چاہے اس میں مسلمان ہوں, ہندو ہوں, سکھ ہوں, ان کے پاس رائٹ ہے کہ وہاں پہ ڈومیسائل کے لیے ریزیڈنس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیے جب سے یہ انہوں نے ایبروگیٹ کیا ہے اس کے بعد انہوں نے 40,000 نیپالی گورکھاؤں کو بھی انہوں نے ڈومیسائل دیا ہے. انہوں نے جو لو کاسٹ کے شیڈیولڈ ہندو ہیں, والمیکی ہیں, شودر ہیں, ان کو بہت زیادہ تعداد میں انہوں نے ڈومیسائلز دی ہیں. اور جو جموں کے جو پنڈت ہیں ان کو تو آلریڈی انہوں نے ڈومیسائل دے دیے تھے. تو اس سے ڈیموگرافی مکمل طور پر چینج ہونا شروع ہو چکی ہے. تو دیکھیں نا کہ جب کبھی کیونکہ یہ تو انڈیا جانتا ہے کہ الیکشنز, فری الیکشنز ایٹ سم پوائنٹ کرنے ہی پڑیں گے. جی بالکل. تو اب وہ اس کو آپ سوچیں کہ کس چلاکی سے منور کر رہے ہیں کہ انہیں لوگ اتنے بٹھا دو کہ وہ جب الیکشنز کی طرف بات جائے تو آلریڈی اتنی بڑی پاپولیشن ہو کہ سوال ہی نہ اٹھے. اچھا یہ والی جو ہے نا یہ انہوں نے تبھی شروع کر دیا تھا جب 1947 میں یہ انسیڈنٹ. بالکل, بٹ بات یہ کہ اب اس کو کیونکہ اب زیادہ نظر آ رہا ہے نا کہ اقوام متحدہ اور انٹرنیشنل فورمز اور انٹرنیشنل کمیونٹی چیخیں مار رہی ہے کہ بھائی اس کو مکائیں, اس ایشو کو ختم کریں. جب ہم نے جنگ بھی جیتی تو تب بھی یہی بات پھر اٹھی. بالکل. اور ویسٹ نے ہی اٹھائی کہ بھائی کشمیر والا مسئلہ بھی ان کا حل کرا دے. جی ہاں. سو اب اس وقت کشمیر میں آن گراؤنڈ کیا سچویشن ہے کشمیر؟ جی اچھا وہاں پہ جو ہے آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ ایک تو انہوں نے یہ کہ ووٹنگ ان کو ووٹ بینک چاہیے اپنا, وہ انہوں نے بنا لیا ہے. ابھی اتنے سالوں میں 2019 سے لے کر اب 2026 تک اتنے سالوں میں جتنے لوگ وہاں پر بھیجے گئے ہیں, جن لوگوں کو ٹرانسفر کیا گیا وہ تو انڈینز ہیں. نہیں وہ تو ہو ووٹ بینک ہو گیا, وہ تو سمجھ آ گئی. ووٹ بینک سے آگے بڑھتے ہیں, اس کے علاوہ کیا حالات ہیں وہاں پہ, پڑھائی لکھائی کے کیا حالات ہیں, ادویات نہیں وہاں پہنچ رہی تھی, میں ان کنڈیشنز کا پوچھ رہی تھی کہ لیونگ کنڈیشنز بھی تو جو تو ان کی طرف سے گئے ہیں سٹیزنز جو انڈینز ہیں ان کو تو ہر طرح کی فیسلٹی ہے, ان کو باہر جانے کی فیسلٹی ہے, وہ اسکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, وہ جا سکتے ہیں, اور وہاں پر پراپر ان کو آزادی ہے وہ کیسے جینا چاہیں, ان کے پاس ہر طرح کی سہولیات بھی ہیں. لیکن پرابلم تو آتی ہے کشمیریز کے لیے جو وہاں پر رہ رہے ہیں اور جن کو پتہ ہے انڈینز کو کہ یہ پیور کشمیری ہیں. تو صاحب یہ بتائیں پھر ان لوگوں کے کیا حالات ہیں جن کے اچھے ہیں وہ تو سمجھ آ گئے. لوگوں کے حالات تو وہاں بہت برے ہیں, اس کو پولیٹیکل کانٹیکسٹ میں دیکھنا تھوڑا زیادہ ضروری ہے. انڈین آکوپائڈ کشمیر کے اندر 9 پولیٹیکل پارٹیز ہیں جو کشمیر کی انڈیجنس پولیٹیکل پارٹیز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ وہ تمام پولیٹیکل پارٹیز پاکستان کی فیور کریں, لیکن یہ 9 کی 9 پولیٹیکل پارٹیز انڈیا کے اس ایکٹ کو کنڈیم کرتی ہیں اور اس ایکٹ کو وہ دوبارہ سے جو ری انسٹیٹ کروانے کی بات کرتی ہیں. تو 9 پولیٹیکل پارٹیز کا متفقہ طور پر یہ بات کرنا کہ یہ ایکٹ غلط ہے, یہ اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ جو انڈین ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے وہاں کی پاپولیشن اس ایکٹ کو بالکل بھی اپریشیٹ نہیں کرتی. یہ صرف پاکستان کا معاملہ نہیں رہ جاتا, یہ کشمیریوں کا انڈیجنس بھی رہ جاتا. اور اسی لیے کشمیر بنے گا پاکستان کی آواز کشمیر میں بھی اٹھتی ہے اور پاکستان میں بھی. بٹ اگین ہیومن پوائنٹ آف ویو سے, انسانیت کے پوائنٹ آف ویو سے, جن لوگوں کا پالیٹکس سے تعلق نہیں ہے وہ تو یہ جاننا چاہتے ہیں نا کہ کشمیریوں کا اس وقت فزیکل کنڈیشن کیا ہے, یہ میں جاننا چاہ رہی ہوں. جی کشمیریوں کی فزیکل کنڈیشن اس کانٹیکسٹ کے اندر آپ دیکھیے کہ انہوں نے بہت زیادہ علاقوں میں کرفیو لگایا ہوا ہے, ابھی بھی لگا ہوا کیونکہ بڑے لوگ کہہ رہے ہیں کہ کرفیو ختم ہو گئی, بھائی آپ لوگ پرانی باتیں کر رہے ہیں, فلاں بھی ختم ہو گیا, فلاں بھی ختم ہو گیا, اسکول بھی کھل گئے, کالج بھی کھل گئے. ہمیں تو ابھی بھی یہی پتہ چل رہا ہے کہ بچیاں نہیں جا رہی کالج یونیورسٹی اس ڈر سے کہ کہیں کوئی اٹھا کے نہ لے جائے, کوئی ریپ نہ کر لے. جی بالکل. سب سے بڑا جو کرائسس ہے نا, کرائسس تو کئی قسم کے ہیں, لیکن سب سے جو مین کرائسس ہے وہ یہ ہے کہ کشمیریوں کی اس جنریشن کے بچوں کی اسکولنگ ڈسٹرائے ہو کر رہ گئی ہے. بچوں کی بہت بڑی تعداد اسکولز میں اس طرح سے نہیں جا پا رہی جیسے وہ پہلے جایا کرتے تھے. تو یہ ایک بہت بڑا اور دیکھیں نا ایک ایسی جنریشن ویورز ہے پوری جو سرے سے ہی کبھی اسکول نہیں گئے,
देखिए हमारे यहाँ भी अगर कोई कहते हैं कि बच्चा तालीम याफ्ता नहीं है तो बात ये होती है कि उसने मैट्रिक नहीं बेचारे ने पास किया हुआ। हाँ। तो और या 4-5 जमातें तो हर कोई अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, वहाँ पे ऐसे बच्चे भी हैं जिन्होंने कभी स्कूल की शक्ल ही नहीं देखी। जी हाँ बिल्कुल। पूरे खानदान है जहाँ के मर्द सारे गायब, ये नहीं पता जिंदा हैं क्या है। अच्छा, वहाँ पे जो उनके पॉलिटिकल लीडर्स हैं, जो कश्मीरी जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, उन्होंने भी बहुत जिद्दोजहद की है और बहुत से लोग मिसिंग भी हैं, उसके बारे में कुछ बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और ये आपने यासीन मलिक साहब का सुना होगा, ऑफ कोर्स, और उनके साथ क्या क्या नहीं हुआ। उनकी वाइफ यहाँ पर जो है पाकिस्तान में, माशाअल्लाह। वो किस तरह से लड़ रही हैं, नेशनल फोरम्स पे भी लेकर जाती हैं, इंटरनेशनल फोरम्स पे भी लेकर जाती हैं। ये तो वो है जो हमें पता है। बहुत सारे ऐसे भी हैं जो रातों रात गायब हो गए, जैसे आपने बच्चों की बात की, पूरा खानदान गायब कर दिया। बहुत तो सारे उनकी फैमिली में से कौन सी बीवी या बच्चा आवाज उठाए? आप ये देखें कि बहुत सारे बच्चे जो 2019 में 5 अगस्त के बाद पैदा हुए होंगे, उनके लिए वही दुनिया है जो उनको दिखा दी गई है, कर्फ्यू वाली, घर से नहीं निकलना, आपको कोई चीज़ मिलेगी नहीं, उनके लिए वो दुनिया है। तो उनको ये भी नहीं पता कि इससे पहले की दुनिया क्या थी। सो व्हाट टू डू? देखें, गुफ्तगू हम कर सकते हैं एंडलेसली कि हाय ज्यादती हो गई, हाय जुल्म हो गया। व्हाट टू डू एज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, मैं क्या कर सकती हूँ, एंड लार्जर स्केल पे आप लोग क्या सजेस्ट करते जी हैं मैं इसको एज एनालिस्ट, एज हिस्टोरियंस, के आपके एनालिसिस में बेहतरीन हल क्या है? हमें 3 लेवल्स के ऊपर काम करना होगा। सबसे पहले नंबर पे पाकिस्तान की स्टेट को चाहिए कि वो कश्मीरियों की जो करंट प्लाइट है इसको इंटरनेशनलाइज करे। पाकिस्तान जो की वो स्टेट कर जो रहे वो हैं। कर रही है और ज़्यादा बड़े लेवल पे करे। दूसरे नंबर पर हमारी पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंसिया है, जो एंकर पर्सनस है, जो मीडिया पर्सनस हैं, जो यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स हैं, इन सब लोगों को चाहिए कि वो कॉमन लोगों में अवेयरनेस पैदा करें कि कश्मीर का इशू जो है, जैसे पैलेस्टाइन का इशू है, जैसे आपने बात की कि फ़लस्तीन के इशू को हम लोग बहुत ज़्यादा हाइप देते हैं, लेकिन कश्मीर और के देना issue को बनता है। देना मैं बनता बार भी बार है। एक बात कह रही हूँ, व्यूअर्स प्लीज, जब लोगों ने कहना शुरू किया ना गाजा के दौरान के कश्मीर के बारे में भी बोले, तो बहुत से लोगों ने आगे से घूम के कहा कि भाई इस वक्त हम गाजा की बात कर रहे हैं, आप कश्मीर। बात ये नहीं है कि गाजा की बात मत करें, जरूर करें। जब भी कहीं जुल्म हो उसके लिए आवाज उठाएं, उन लोगों के लिए आवाज उठाएं जो अपने लिए नहीं उठा पाते। तो पॉइंट ये है कि वहां पे भी जुल्म है, यहाँ पे भी जुल्म है, दोनों के लिए आवाज उठाएं। हम बिल्कुल भी ये नहीं कह रहे हैं कि आप उधर ना करें और इधर करें। माय पॉइंट इज कि अगर हम इंसानियत का साथ देते हैं तो फिर दोनों का साथ देना बनता है। जी बिल्कुल। अच्छा देखिए, इसमें आप देखें गज़ा के इशू को पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा प्रोजेक्शन मिली है पाकिस्तान के सोशल मीडिया में। ये प्रोजेक्शन पता है कैसे मिली है? ये ऐसे मिली है कि गज़ा के इशू को यूरोप की जो ह्यूमन एजेंसीज हैं, जो ह्यूमनिटेरियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर जो उनके अदारे हैं, उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे इन चीज़ों को प्रोजेक्ट किया है। तो पाकिस्तान की जेंजीज ने उनका इन्फ्लुएंस लेते हुए गज़ा के इशू को प्रोजेक्ट किया। अब कश्मीर के साथ ये प्रॉब्लम है कि कश्मीर यूरोप का प्रॉब्लम नहीं है, कश्मीर पाकिस्तान का प्रॉब्लम है। तो पाकिस्तान की जेंजी कश्मीर के इशू को उसी सूरत में हाईलाइट करेगी जब पाकिस्तान की स्टेट या पाकिस्तान की एनजीओज या पाकिस्तान की डिफरेंट इंडिजिनस पॉलिटिकल पार्टीज कश्मीर के इशू के बारे में उतने ही बड़े लेवल पे प्रोजेक्शन करें। जेंजी अपने तौर पे नैरेटिव बिल्ड नहीं कर सकती, ये नैरेटिव को लेकर चलती है, नैरेटिव को इन्हांस करती है। जैसे कि मैंने आपको क्या कहा था कि जैसे हम लोग, ठीक है, 60% 70% अवाम जो है वो यंग लोग हैं, शायद उनको प्रॉपर नॉलेज भी नहीं है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। हम लोगों को तो है ना। हाँ। हम तो 25-30 साल के अब नहीं है, थोड़ी सी हम भी उस एज को क्रॉस कर गए हैं। मैं तो डेफिनेटली कर गई हूँ। अब प्रॉब्लम ये है कि अगर वो नहीं आवाज़ अभी उठा रहे तो हम उठाएं। अगर 20-30% अवाम भी पाकिस्तान की, 20% भी अगर लोग पोस्ट करते हैं, आज के दिन सिर्फ नहीं, रेगुलरली हर रोज एक पोस्ट, आप जो भी पोस्ट अपनी नॉर्मली लगाते हैं ज़िंदगी के अंदर, स्टोरीज लगाते हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, इस पे हर रोज साथ साथ एक कश्मीर की वे आवाज़ उठाएं। कैसे हो सकता है कि यूथ इसको पिकअप नहीं करेगा? मैं तो कह रही हूँ कि माइन्यूट लेवल पे भी अपना हिस्सा तो डालें। सिर्फ ये कहना कि हम अपने कश्मीरी भाई बहनों के साथ खड़े हैं इज़ नॉट इनफ एनी मोर। आप क्या कहेंगी डॉक्टर साहिबा, आपका पैगाम? अच्छा, पाकिस्तान का मौक़िफ़ हमेशा से, ये जितनी भी बातें हमने की, ये यकीनन जो है प्रैक्टिकली इनको किया जा सकता है, लेकिन अगर हम प्रैग्मेटिक अप्रोच के साथ चलें तो मुझे लगता है कि सबसे पहले तो हमें एक ऐसी टीम तश्कील देनी चाहिए जिसका फोकस ही सिर्फ कश्मीर हो। आज जैसे सर ने बात की कि नैरेटिव जो है वो जेंजी खुद से बिल्ड नहीं कर सकती, हमें उनको एक रास्ता दिखाना पड़ेगा। उस रास्ता दिखाने के लिए भी तो हमें कुछ लोग चाहिए जो अब हमारी मेजॉरिटी जो है जो 40 क्रॉस कर चुके हैं, 50 क्रॉस कर चुके हैं, वो इतने बेस्ट नहीं हैं एआई को लेकर। तो अब जेंजी ही एक्सपर्ट है,
اب اگر ہمیں اپنا موقف جو ہے وہ ان تک پہنچانا ہے اور ان کو دینا ہے کہ وہ اس چیز کو لے کر چلیں تو پہلے تو ہمیں وہ ٹیم بنانی پڑے گی. اور پاکستان کا ہمیشہ سے موقف رہا ہے کہ انٹرنیشنل لیول پر اس کو اٹھایا جائے. پلیبیسائٹ کی بات ہوتی ہے, ریفرینڈم کی بات ہوتی ہے, تو اس کو اٹھایا جائے اور وہاں پر UN میں بیٹھ کر بات کی جائے کہ یہ ملک جو ہے آپ لوگوں سے تو پوچھیں وہ کیا چاہتے ہیں. بالکل صحیح. تو ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ آپ دشمن بھی ہمیں وہ ملا جس میں انسانیت ہی نہیں ہے. تو اگر وہ ہوتی پھر بھی شاید کچھ جو ہے وہ اصلاح کے قابل ہوتے. دیکھیے ویورز, میں بات ہمیشہ کنیکٹ کرتی ہوں, APS کا واقعہ ہم میں سے کوئی نہیں بھول سکتا جو ان بچوں کے ساتھ ہوا. تو اگر آپ ایک لارجر اسکیل پہ دیکھیں تو کیا کشمیر میں اس سے کم کوئی کم ظلم ہو رہے ہیں؟ لاجکلی اگر آپ دیکھیں تو دیکھیں وہ ایک انسیڈنٹ ایک مومنٹ میں ہوا تو ایک تعداد زیادہ تھی بچوں کی, سارا کچھ تھا. لیکن اگر آپ آن اے ڈیلی بیسس دیکھیں تو شاید ایک سال میں اس سے کئی گنا زیادہ بچے مسنگ ہو جاتے ہیں, غائب ہو جاتے ہیں, ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے, بچیاں ریپ ہوتی ہیں, گھر کے مرد اٹھا کے لے جاتے ہیں, کرفیو رینڈم ٹائمز پہ لگا دیتے ہیں لیکن صرف ان پہ لگاتے ہیں جو مسلمان ہیں. تو ویورز ہمیں بھی آواز اٹھانی پڑے گی. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ اٹھا رہے ہیں اپنے اپنے اسکیل پہ, لیکن ہمیں تھوڑی سی نا اس کی والیوم اونچی کرنی پڑے گی. ویورز آئی ہوپ کہ آج یوم استحصال کے پوائنٹ آف ویو سے جو ہم نے بات چیت کی آپ کو سمجھ بھی آئی. اگر کچھ فیکٹس اینڈ فگرز کلیئر نہیں تھے وہ کلیئر بھی ہوئے. ہم نے یہ بھی جانا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. آپ گھوڑے کو پانی تک تو لے کے جا سکتے ہیں, زبردستی پانی نہیں پلا سکتے. آپ اپنا حصہ ڈالیں, ہم اپنا حصہ ڈالیں گے, اس دعا کے ساتھ کہ انشاءاللہ ایک دن کشمیر بنے گا پاکستان. اور ہم اب ایک بریک کی طرف جائیں گے. ہمارے معزز اور بہت ہی پیارے گیسٹ کا بہت بہت شکریہ. ویورز, بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. جی شیف آمنہ, کیا سچویشن ہے؟ آپ نے تو ہماری باتوں کے دوران ہی سب کچھ ریڈی کر لیا. بالکل, دم پیاز قیمہ ہمارا ریڈی ہو گیا اور سرو اچھا, کر دیا. دم قیمہ میں اور ریگولر قیمے میں مطلب فرق کیا ہے بیسکلی؟ جی اصل میں اس میں ہم نے پہلے سے یعنی پیاز اور ٹماٹر اور وہ ایک پراپر جو ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ کرتے ہیں نا مسالہ بنا کے, یہ اس طریقے سے نہیں بنایا. ہم نے اس میں سارا کچھ ایک ساتھ ڈال کے پیاز, دہی اور جو میرینیشن میں سارے ہمارے انگریڈینٹس آنے تھے وہ سب ہم نے اس میں ڈال کے اور ایک ساتھ اس کو ہلکی آنچ پہ دم پہ کوک کیا ہے. پھر اس کے بعد کوئلے کا ہم نے اس میں ذرا سا اسموک دے دیا. دم پہ بھی پکا ہے اور اس کو کوئلے کا دم بھی دیا. ہاں جی, بالکل ٹھیک. اچھا ویورز, دو امپورٹنٹ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اپنے اگلے پورشن کی طرف موو آن کرنے سے پہلے. شمیم آرا صاحبہ کی آج ڈیتھ اینیورسری ہے. آپ ایک بہترین ایکٹریس تھیں, فلم پروڈیوسر تھیں, فلم ڈائریکٹر تھیں. 22 مارچ 1938 کو آپ پیدا ہوئیں اور 1960s اینڈ 70s کی بہت ہی ایک کامیاب فلم ایکٹریس. اور اگر آپ کی موویز کی بات کریں تو نائلہ, چنگاری, سائیکا, ہمراز جیسی بے شمار فلمیں شامل ہیں. آپ صرف ایکٹنگ کے لیے نہیں بلکہ اپنی فلم پروڈکشن اینڈ دیٹ ٹو ایز اے وومن اور ڈائریکشن کے لیے بھی بہت جانی جاتی ہیں. آپ کا انتقال 5 اگست 2016 کو ہوا. ویورز, اس کے ساتھ مجھے ایک بہت ہی سیڈ نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو آج کے دن سے ہی ریلیٹڈ ہے. ہمارے پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے بہت ہی مشہور پروڈیوسر, ڈائریکٹر اور پوئٹ سلیم طاہر صاحب آج ہم سے جدا ہوئے. ان کا انتقال آج کے دن 5 اگست 2026 کو یعنی کہ آج کے دن ہوا. سلیم طاہر صاحب کو PTV کے مشہور پروگرام میں اور آپ سے خاص طور پہ شہرت ملی. ویسے تو آپ ایک بڑے بریلینٹ اور اکمپلش پرسنالٹی تھے. میں اور آپ پروگرام جو ہے وہ آپ کے کریئر کا سب سے یادگار اور مشہور ٹیلی ویژن پروگرام تھا اور اس پروگرام کو ایز این ایگزامپل بنا کے بہت سے اور پرائیویٹ سیکٹر میں لوگوں نے شوز بھی کاپی کیے. آپ نے PTV کے لیے بے شمار ڈرامے اور ٹیلی ویژن پروگرامز ڈائریکٹ بھی کیے, پروڈیوس بھی کیے. ٹیلی ویژن کی فیلڈ میں ان کی کریٹیو کنٹریبیوشن اور سروسز کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. سلیم طاہر صاحب نے 2006 میں پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک سے ریٹائرمنٹ لی. اس کے بعد کچھ انہوں نے پرائیویٹ سیکٹر میں بھی کام کیا اور پھر اسپیشل ڈیپوٹیشن پہ پھر واپس پاکستان ٹیلی ویژن آئے. مطلب ایک اتنے بریلینٹ اور اکمپلش پرسن کہ ایون آفٹر ریٹائرمنٹ ان کو پھر بلایا گیا. ان
कंट्रीब्यूट करने के लिए। तो उनके बेटे जो हैं अली ताहिर साहब, वो अभी भी वो प्रोड्यूसर एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क, बहुत ही ब्रिलियंट वो भी। और अगर हम कहें कि इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज़म का आगाज़ या वन ऑफ द फाउंडर्स सलीम ताहिर साहब थे, तो ये बात गलत नहीं होगी। तो हमारे एक बहुत ही प्यारे साथी, हमारे एक टेलीविज़न के बुज़ुर्ग आज हमसे जुदा हुए हैं, तो अल्लाह ताला मरहूम के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला तरीन मकाम अता करे और उनकी फ़ैमिली को सब्रो जमील अता फरमाए, आमीन। सो व्यूअर्स, ये भी आपके साथ एक बहुत सैड न्यूज़ शेयर करनी थी। प्लीज़ सलीम साहब को अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा आज, और उनके लिए फ़ातिहा ज़रूर पढ़िएगा। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच शेफ़ आमना, आपका शुक्रिया। व्यूअर्स, अब हम बढ़ते हैं अपने उस सेगमेंट की तरफ जहाँ पे हम आपकी मुलाकात कराते हैं अपने ब्रिलियंट हाई अचीवर्स से। हर रोज़ हमने 1 अगस्त से इस सिलसिले का आगाज़ किया। मंडे से हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं विद द डिफरेंट पीपल जिन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल फोरम्स पे हमारे मुल्क को रिप्रेजेंट किया, हमारे मुल्क का नाम रोशन किया। तो आज बॉक्सिंग की दुनिया के कुछ हीरोज़ और हीरोइंस हमारे साथ हैं, तो आइए उनसे मिलते हैं। कर्नल रिटायर्ड नासिर तुंग, हमारे बहुत ही प्यारे भाई, ही इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ द पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है कर्नल साहब? थैंक यू, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ। देन हमारे साथ हमारे बहुत ही सीरियस मगर बहुत ही प्यारी मुस्कुराहट वाले भाई, फॉर्मर इंटरनेशनल बॉक्सर एंड इंटरनेशनल चैम्पियन माशाल्लाह, साउथ एशियन गोल्ड मेडलिस्ट एंड करंटली कोच पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम्स की बॉक्सिंग टीम के भी आप कोच रह चुके हैं, निसार खान हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम निसार। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आ गई हमारी गर्ल्स, और पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं, लेकिन मुझे याद है कि मेरी दोनों गर्ल्स जब आई थी लास्ट टाइम प्रोग्राम पे, तो उन्होंने कहा था ऐसे करके मुक्का बना के तस्वीर खींचनी है। तो हमारे साथ हैं फ़ातिमा ज़हरा, जिन्होंने पाकिस्तान को इंटरनेशनल लेवल पे भी रिप्रेजेंट किया हुआ है और कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 की यानी कि इस साल की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। वेलकम टू द शो। थैंक यू सो मच। एंड देन मलाइका जाहिद, छोटा सा पावर पैक्ड हमारा ये टिकी पैक है, एक ब्रिलियंट बॉक्सर माशाल्लाह, 3rd रोड बेल्ट इंटरनेशनल चैम्पियनशिप में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रही एंड पाकिस्तान को इंटरनेशनल फोरम्स पे भी रिप्रेजेंट कर चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ। वैसे इतनी मासूम और धीमी सी आवाज़ और ऊपर से इतनी नन्ही सी जान, कौन कनेक्ट करेगा इस लड़की को बॉक्सिंग के साथ, और आपको कौन कनेक्ट करेगा बॉक्सिंग के साथ? मुझे तो लग रहा है पहले से और बारीक हो गई हो, और दोनों ने वजन कम किया है लास्ट टाइम से। क्यों? क्योंकि हमारी वेट कैटेगरीज होती है ना, तो वेट मैनेज करना पड़ता है अपना। अच्छा, कैटेगराइज हो रहे हैं आप लोग आजकल। चले जी, पहले तो बॉस की तरफ आते हैं ना, फिर आगे बढ़ते हैं। जी सर, हमारी बॉक्सिंग की जो दुनिया है पाकिस्तान की, वो इस वक्त इंटरनेशनल स्केल के मुताबिक कहाँ खड़ी है? देखिए जी, पाकिस्तान बॉक्सिंग ने 2006 के बाद एक बैड पैच देखा कि हमने इंटरनेशनली हमारे मेडल्स आना बंद हुए, मगर अल्लाह ताला के फजल करम से 2022 से 2022 के बाद पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की मौजूदा एडमिनिस्ट्रेशन के ज़ेरे असर जो है एफ़र्ट्स की गई और हमारे एथलीट्स ने बहुत ट्रेनिंग अच्छे अंदाज में की, मेहनत की, और उसका ये नतीजा है कि आज पाकिस्तान हर इंटरनेशनल इवेंट्स में मेडल ले रहा है। और 2022 से जो सिलसिला शुरू हुआ, अभी रिसेंटली ख़त्म होने वाली जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं, पाकिस्तान का तमाम स्पोर्ट्स में एक ही मेडल है और वो बॉक्सिंग में है, जो फ़ातिमा ज़हरा ने लिया है। और फ़ातिमा ज़हरा को ये भी एजाज़ भी हासिल है कि ये पाकिस्तान की किसी भी स्पोर्ट्स की पहली ख़तून है जिन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स में मेडल लिया है। बिल्कुल सही। तो मैं चाहूँगी कि तीनों के बारे में आप थोड़ा थोड़ा बताएं और 1 बाय 1 मैं उनसे पूछूं। जी बेटा, अपने इस एक्सपीरियंस के बारे में भी बताओ और अपनी बॉक्सिंग की जर्नी के बारे में भी हम बताओ। मेरा जो स्टार्ट है वो सरगोदा के एक छोटे से क्लब से हुआ था, और जो स्टार्ट में तो जो मेरी फैमिली मेरी बॉक्सिंग के बहुत ज़्यादा अगेंस्ट थी, और जो मेरे बेसिक कोच हैं सर राहील अदनान, उन्होंने मेरी फैमिली को कन्विंस किया मुझे बॉक्सिंग में लाने के लिए। तो वहाँ से फिर मेरे सफ़र का स्टार्ट हुआ, और उस नेशनल लेवल पे भी मैं खेलती रही, और इंटरनेशनल लेवल पे भी मैंने काफ़ी ज़्यादा इवेंट्स में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है। और जो है इस्लामिक सॉलिडिटी गेम्स में मैंने ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है, और जो है अभी कॉमनवेल्थ गेम्स में भी ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट रही है वो पाकिस्तान आर्मी की है और पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन की है।
माशाल्लाह। और इस एक्सपीरियंस के भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, आप हमें मलाइका जी के बारे में क्या बताएंगे? मलाइका बहुत प्रॉमिसिंग बच्ची है और इनका तल्लक बलूचिस्तान से है। तो पहली दफ़ा जब मैंने इनका सोशल मीडिया पे देखा, एक नेशनल चैम्पियनशिप पे हम कोयटा गए तो मुझे बताया गया कि ये बच्ची, तो इसमें बहुत पोटेंशियल था। आप उसको वहाँ से उठा के ले आए? तो उस वक्त फिर इसके फादर क्योंकि इसको बड़े सपोर्टिव है, तो उनको मैंने कहा कि इस बच्ची को आप बेहतर है कि अच्छे सिस्टम जो इस वक्त पाकिस्तान आर्मी में बॉक्सिंग की ट्रेनिंग का बेहतरीन सिस्टम है, अगर आप इसको उधर एसोसिएट कर देंगे तो इस बच्ची को एक तो इसकी एजुकेशन के लिए फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलेगी और साथ साथ ये बच्ची बेहतर अंदाज में और बहुत मेहनती बच्ची है। और मलाइका ने बड़े थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा अचीवमेंट्स हासिल की हैं। ना सिर्फ के मलाइका ने नेशनल लेवल पे पाकिस्तान में मेडल जीते, बल्कि अभी ये इंटरनेशनली भी मेडल जीत चुकी हैं चाइना में, और कॉमनवेल्थ की भी एक क्वार्टर फाइनलिस्ट थी। और बहुत अच्छा 3-2 के डिसीजन पे ये इन्होंने फ़ाइट जो लूज़ की, बहुत खूबसूरत मुकाबला किया। और ये हमारी आने वाले वक्त की फ़ातिमा ज़हरा और मलाइका, ये हमारी फ्यूचर होप्स हैं कि आने वाले वक्त में हम ये समझते हैं कि अगर इनको सही सहूलियत दी जाएँ, इनको सपोर्ट किया जाए गवर्नमेंट लेवल पे, कॉर्पोरेट सेक्टर पे, तो कोई इनको रोक नहीं सकता कि ये ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई ना करें। जी बेटा, तो आप हमें अपनी जर्नी के बारे में क्या बताएंगी? बिल्कुल, बहुत हाई होप्स आप पे पेग्ड हैं। एक बच्ची जो बलूचिस्तान में पैदा हुई, वहीं पे बड़ी हुई, उसको एक तो आपको मूव भी करना पड़ा, बहुत से चेंजेस से आप गुजरे हो, तो थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करें। बिल्कुल, मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की कोयटा से। मैं बलूचिस्तान की फ़र्स्ट फीमेल बॉक्सर हूँ। आई नो। चूँकि बलूचिस्तान कहा जाता है कि एक बैकवर्ड एरिया है, सो वहाँ पर एक फ़ीमेल का आगे आना ना इतना अच्छा समझा जाता है और ना उनको सपोर्ट किया जाता है। तो मैंने जब बॉक्सिंग स्टार्ट की थी तो मेरे बाबा मेरे साथ बहुत सपोर्ट करते थे और अभी तक बहुत सपोर्ट करते हैं। मैंने स्टार्ट में बलूचिस्तान में बॉयज़ के साथ इवेंट्स खेले और फाइट जीती। देन मुझे नेशनल लेवल पे खेलने का मौका मिला, जिसमें मैंने बलूचिस्तान के लिए खेला और जीता। उसके बाद फिर मैंने पाक आर्मी ज्वाइन की, जिन्होंने मुझे मौका दिया इंटरनेशनल खेलने का, और उन्होंने कोचिस ने मेरे साथ मेहनत की और मैं नेशनल चैम्पियन होने के साथ साथ इंटरनेशनल लेवल पे भी गई और वहाँ से ही पाकिस्तान के लिए मेडल जीता। देखिए बेटा, आप उस सूबे से बिलोंग करते हैं जिनके अब निगरान हैं मीर सरफराज बुख्ती साहब। बिल्कुल। और क्योंकि मैं लास्ट ईयर जब हमारे 14 अगस्त के इवेंट्स थे तो मैं वहाँ पे होस्टिंग करने के लिए गई, भाई मैंने इतने पॉजिटिव, ओपन माइंडेड और इतने वेलकमिंग शख्सियत बलूचिस्तान में पाने की एक तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं थी। और जिस तरीके से मीर भाई अपनी बेटियों के साथ, अपनी वाइफ के साथ, अपनी फैमिली के साथ चलते हैं, उसी तरह वो बलूचिस्तान की बच्चियों के साथ चलते हैं, आपको तो पता ही होगा। और वो बड़े पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रहे हैं। तो इंशाल्लाह आपकी मुलाकात हुई है कभी उनसे? नहीं, मुलाकात नहीं हुई, लेकिन जब मेरी एक फ़ाइट थी, मेरी प्रोफेशनल फ़ाइट थी, उसमें वो आए थे और उन्होंने उस टाइम मुझसे मुलाकात की थी और मुझे कहा था, यकीन दिलाई थी कि मतलब आपको किसी भी तरह की सपोर्ट की ज़रूरत होगी तो मैं आपके साथ सपोर्ट करने के लिए तैयार हूँ। माशाल्लाह। तो देखें, जहाँ पे हमारी सीएम साहिबा मरियम नवाज शरीफ साहिबा बहुत पॉजिटिव चेंजेस लेके आ रही हैं हर अरीना में, वहाँ पे हमारे मीर भाई भी बड़ी एफर्ट्स कर रहे हैं चीज़ों को पॉजिटिव करने के लिए। तो खुशी होती है कि हर बंदा जो है वो इतना आउट ऑफ द वे हमारे मुल्क के लिए जा रहा है, जैसे कि आप लोग जा रहे हैं। अच्छा सर, आपके साथ एक बड़े ही ब्रिलियंट और टैलेंटेड पर्सनैलिटी हैं, तो इनके बारे में आप क्या कहेंगे? निसार खान के बारे में। ये तो इंटरनेशनली रिनाउंड पर्सनैलिटी है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मुझे ये शर्फ हासिल भी है कि निसार के कोचिंग लाइन में आने से पहले मैं इनका बॉस भी था आर्मी में बॉक्सिंग का, माशाल्लाह। और ही वाज प्ले, ये जो निसार है मेरे जो मैन का टीम इंचार्ज था, तो इन्होंने बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल टूर्स हमने इकट्ठे किए, मेरे साथ किए। और निसार का यही था कि बड़ा पॉजिटिव, बड़ा मेहनती, और इन्होंने ना सिर्फ के साउथ एशियन में गोल्ड मेडल किया, बाकी बहुत सारे मिलिट्री जो गेम्स हैं, वर्ल्ड मिलिट्री गेम्स, उनमें भी पार्टिसिपेट और उधर भी उनकी परफॉर्मेंस बहुत उम्दा रही। क्या बात है। मेडल्स जीते और फिर पॉजिटिव। और इनको जब ये रिटायर हो रहे थे तो इनको और इनकी ज़र निगरानी बच्चियाँ परफॉर्म कर रही हैं, और ही मैं समझता हूँ देखिए बड़ा मुश्किल होता है सर के खुद भी किंग हो और किंग मेकर भी हो।
زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ جو ایک بندہ بن جاتا ہے پھر وہ آگے نہیں کرا سکتا, کیونکہ آپ کو اپنی پھر انا کو سائڈ پہ کر کے بچوں کو آگے کرنا ہے. اب آپ اپنے اوپر نہیں کر رہے توجہ, اور بڑا مشکل ہوتا ہے کنگ سے اپنے آپ کو اس رول میں ڈالنا, کنگ میکر کے. میں وہ سلام پیش کرتی ہوں بھیا کہ آپ نے اپنے اس ٹیلنٹ کو اور اس ایکسپیرینس کو اور محنت کو آگے بچوں میں انکلکیٹ کیا. ہماری میڈیا میں تو یہی ہوتا ہے, لوگ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں اور جو ینگر لوگ آ رہے ہوتے ہیں ان کو کوئی اپنی اس کے اندر نہیں لیتا. یہ صرف سنگنگ کی دنیا میں ہوتا ہے کہ شاگردی میں لے لیتے ہیں. تو سر اپنے بارے میں ہمیں بتائیے, آپ کی تو ایک بڑی واسٹ جرنی ہے, کہاں سے شروعات ہوئی؟ میری آرمی سے ہوئی. آرمی سے میں نے باکسنگ سیکھی. اچھا, آرمی پہلے جوائن کیا, باکسنگ بعد میں؟ ہاں جی, باکسنگ بعد میں سیکھی. اچھا اچھا, جیسے باسکٹ بال کا پلیئر تھا. اچھا باسکٹ بال ہاں پلیئر. جی, اور باکسنگ میں نے آرمی میں سیکھی. تو آرمی میں سیکھی اور ادھر سے انٹرنیشنل نیشنل لیول پہ چیمپئن ہوا اور پاکستان کا چیمپئن رہا ہوں. پاکستان میں ہرانی نیشنل میں. تو اس کے بعد پھر لاسٹ ٹور تھا میرا کرنل صاحب کے ساتھ ہی, ورلڈ ملٹری گیم سے بھی گئے تھے قزاقستان. اس کے وہ لاسٹ کے بعد 2014 کے بعد میں نے چھوڑ دی. پھر کوچنگ میں لے آئے کرنل صاحب, تو اس کے بعد پھر کوچنگ میں سٹارٹ کی. تو اللہ تعالیٰ نے عزت, پھر آرمی ٹیم کا کوچ بنا. پھر اس کے بعد پاکستان ٹیم کی ملی نمائندگی, اور الحمدللہ اس میں 2 ٹور کیے تھے اور دونوں میں میڈل لیا ہے ماشاءاللہ پاکستان کے لیے. اچھا, اب ہم بریک کی طرف جائیں گے, لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو اب آپ تینوں ان کا انٹروڈکشن مجھے دیں گے. دیکھیں, ہر انسان کی اپنی ایک اہمیت ہوتی ہے ہمارے لیے. آپ کے وہ باس بھی رہ چکے ہیں تو آپ کا ان کے ساتھ تعلق بالکل مختلف ہے. ان بچیوں کے لیے ہی از دا باس پریزیڈنٹ, بٹ ایک شفقت کا ہاتھ ہے سر پہ باپ والا, یا پھر ایک ٹپیکل باس کی طرح ڈانٹ. تو آپ لوگ ان کی تعارف میں تینوں کیا کہیں گے؟ سچ بولنا ہے مگر, اور سر آن ایئر پکڑ ہو جانی ہے. آپ کی نظریں اس طرف اب رہنی ہے, کوئی گندی گوری نہیں مارنی بریک میں. بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کو یہ والا ٹیزر دیں گے کہ یہ جو 3 لوگ بیٹھے ہیں ان کی پریزیڈنٹ صاحب کے بارے میں کیا رائے ہے. آپ ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک فرام دا بریک ویورز. ہمارے ساتھ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کے پریزیڈنٹ بھی ہیں, اینڈ آف کورس ان کی ٹیم کے کچھ ممبرز بھی ہمارے ساتھ ہیں, کچھ پلیئرز, اینڈ آف کورس ہمارے ساتھ ایک بہت ہی بہترین انٹرنیشنل ہیرو ہمارے ملک کے, جو اب ایز اے کوچ بھی جو ہیں بچوں کو سکھا رہے ہیں, گائیڈ کر رہے ہیں, آگے لے کے چل رہے ہیں. بٹ جہاں نثار بھائی نے, فاطمہ زہرا نے اور ملائکہ کے بارے میں کرنل صاحب نے اپنا ایک انٹروڈکشن دیا, تو اب میں چاہوں گی کہ کرنل صاحب کا انٹروڈکشن آف کورس سینیورٹی کے پوائنٹ سے نثار صاحب سے سٹارٹ کرتے ہیں. جی, آپ ان کے بارے میں کیا کہیں گے؟ باس بھی رہے ہیں, باکسنگ بھی آپ نے ان کے ذریعے نگرانی کی, پھر آج آپ ایز اے کوچ بھی کر رہے ہیں, تو لگتا ہے آپ کا ان کے ساتھ, تو وہ جو کہتے ہیں نا لوگوں کا اپنے گھر والے یا گھر والے کے ساتھ اتنا لمبا ساتھ نہیں ہوتا جتنا آپ کا ہے. بہت زیادہ جی. ایسے یہ کیا معاملہ ہے؟ 27 سال ہو گئے ہمارا ان کے ساتھ کانٹیکٹ آپس میں ہے ماشاءاللہ, اور ایز اے ہمارے اوسی بھی رہے ہیں, اور بہت اچھا ان کے ساتھ ہمارا ٹائم گزرا ہے, اور بہت ایکسپیرینس اور بہت ہی اچھا. اور مزے والی بات ہے یہ خود بھی باکسر ہیں اور یہ خود بھی کھیلتے رہے. آف کورس ہاں جی, تو وہ ہمیں گائیڈ لائن کرنا یہ وہ بہت آسان تھا, اتنا مشکل نہیں ہوتا, کیونکہ جو اگر آگے پلیئر ہے نا ہمارا اسی, تو وہ ہمیں فائدہ ہوتا ہے کہ وہ ہمیں اچھا بتائے گا ڈائٹ یہ چیزوں کا. آپ کو آپ کو ناصر صاحب کی کون سی چیز سب سے زیادہ یاد آتی ہے یا یاد رہتی ہے؟ وہ مجھے یاد ہے کہ میں نہیں چھوڑی نا باکسنگ, کہ میں نے کہا سر میں ابھی نہیں کروں گا نا, تو ابھی بہت پرابلم ہوتی, تو اس نے بولا نہیں تم کھیلو گے. تو میں نے پھر دوبارہ سٹارٹ کی, تو پھر الحمدللہ میں نیشنل چیمپئن ہوا اور ان کے ساتھ انٹرنیشنل ٹور پہ گیا. یہ بات انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں تم کھیلو گے بھائی, تمہیں ابھی وہ ٹیلنٹ ہے, ابھی تم چھوڑو نا. صحیح, تو یہ ان کے ساتھ یہ بات بولی. کیا بات ہے. اچھا جی, ایک طرف تو آپ کو ووٹ مل گیا صاحب, اب 2 ہیں ووٹ کا معاملہ, ہمیں 3 کے 3 ووٹ چاہیے. 2 اینڈ 1 اگر رہ گیا تو سر پھر میں آگے آپ سے بات نہیں کر رہی. ٹھیک ہے, ڈن ہے جی. فاطمہ زہرا, ابھی لاسٹ ٹائم جب میں 2025 میں اسلامک گیمز کے لیے جا رہی تھی, تو جو ہے سب کی رائے میرے بارے میں یہی تھی کہ فاطمہ کا جو اب کریئر ہے نا باکسنگ میں انٹرنیشنل لیول پہ وہ ختم ہو گیا اور اس کو ٹور پہ نہیں بھیجنا چاہیے.
تو جو کرنل سر ہیں انہوں نے بولا ہے کہ اس کے اندر ٹیلنٹ ہے اور آپ لوگ دیکھو گے یہ میڈل لا سکتی ہے. تو انہوں نے سب کے انگیز جا کے مجھے اس ٹور پہ بھیجا اور الحمدللہ میں نے ہسٹری کریٹ کی, وہاں سے میڈل لیا, پاکستان کے لیے برونز میڈل جیتا. اور ابھی کامن ویلتھ گیمز پہ بھی جب میں جا رہی تھی تو سب کو مجھ سے بہت زیادہ ہوپس تھیں اور میری فیملی کو بھی مجھ سے بہت زیادہ ہوپس تھیں. وہ بہت زیادہ سنسیئر ہو گئے اب میری گیم کے ساتھ اور بہت زیادہ ایموشنل تھے جب میری فائٹس وغیرہ ہوتی تھیں. ظاہر ہی جب آپ کے سر پہ ہیڈ پہ ایک ایسا انسان ہو جو باپ کی طرح شفقت کا سر پہ ہاتھ رکھتا ہو تو کیوں ماں باپ کا گھر والوں کو پرابلم ہوگی. جی بالکل ایسی ہے. بالکل. تو ابھی بہت زیادہ سپورٹ تھی اور میرے سے ہوپس تھیں. ایک ارشد ندیم پہ بھی ہوپ تھی اور ایک میرے پہ بھی ہوپ تھی اور تو ماشاءاللہ الحمدللہ میں نے میڈل ون کیا. تو بیٹی مجھے یہ بات بتاؤ کہ ایکسپیرینس کیسا رہا اس بار کا؟ الحمدللہ جو اونلی ون جو میڈل لے کے آیا ہے. ایکسپیرینس بہت اچھا رہا ہے کیونکہ میں نے 2 فائٹیں کی تھیں, اس کے بعد مجھے جا کے میڈل پوزیشن تک پہنچی ہوں. تو جو کانفیڈنس میرا جو ہے وہ بوسٹ ہوا ہے, بلڈ ہوا ہے کہ میں بھی کر سکتی ہوں. اور مجھے ایسے لگتا ہے کہ میرے ساتھ ساتھ دوسری پاکستان کی لڑکیوں کا بھی کانفیڈنس بڑھا ہے کہ اگر میں کر سکتی ہوں تو وہ بھی کر سکتی ہیں. بالکل صحیح. 2 ووٹ نہیں تھینک یو کیوں کہہ رہے ہیں, ابھی تیسرے کے بعد تھینک یو یا نو تھینک یو ہونے والا ہے. ڈن ہے بھیا, ٹھیک ہے. ملائکہ جی میں کرنل سر کے بارے میں یہ کہوں گی کہ یہ مطلب ہماری باکسنگ فیڈریشن کو بہت آگے انہوں نے لایا ہے اور بہت سپورٹ کرتے ہیں, بہت ایفرٹ کرتے ہیں باکسرز کے لیے, پلیئرز کے لیے. تو میں نے جب باکسنگ سٹارٹ کی تھی تو میں بہت چھوٹی تھی, میری ایج نہیں تھی. تو یہ کوئٹہ میں آئے تھے, انہوں نے جانو ابھی بھی بہت چھوٹی ہو, ابھی بھی کیا ایج ہے, اتنی سی تو جی. تو یہ جب کوئٹہ آئے تھے انہوں نے مجھے دیکھا تھا تو اس ٹائم نیشنل ایونٹ ہونے والا تھا گرلس, اس میں فرسٹ ٹائم کھیلنا تھا انہوں نے. تو میں نے ان سے کہا کہ میں بھی کھیلنا چاہتی ہوں. تو اس ٹائم میری ایج بھی بہت کم تھی تو انہوں نے مجھے کہا میں بالکل آپ کو کھلاؤں گا. پھر انہوں نے وہاں پر مجھے فرسٹ جو ہے نا شو باؤٹ دی تھی گرلس کی. میں نے مطلب ایز اے پلیئر نہیں کھیلا تھا, بس شو باؤٹ اپنی گیم شو کی تھی تو اس میں کھیلا تھا اور وہاں سے میرا کانفیڈنس بہت بڑا تھا. اور اس کے بعد پھر انہوں نے مجھے بہت مطلب آگے انٹرنیشنل لیول پہ بھی مجھے پاکستان کو ریپرزینٹ کرنے کا موقع دیا. اور کسی کی بیٹی کی ذمہ داری لینا بالکل جہاں پہ آلریڈی بچیوں کا اسکول جانے پہ بھی گلا شکوہ کبھی کبھار کیا جاتا ہے, تو وہاں پہ بچی کی باکسنگ کی پرمیشن لے کے پیرنٹس کو کنونس کر کے بہت بہت بڑی بات ہے. اگر اسی طرح ان کی سربستی اور ان کی سپورٹ ہمارے ساتھ رہے گی تو آنے والے وقتوں میں جیسے فاطمہ, میں اور بھی لڑکیاں اس طرح آگے آئیں گی اور پاکستان کے لیے میڈل لیں گی انشاءاللہ. تو دین واٹس نیکسٹ بھائی, ووٹ پورے ہو گئے, کنگریچولیشنز, آپ سرخرو ہو گئے. دیکھیں پوسٹ پہ بیٹھنا دنیا کا آسان ترین کام ہے. پوسٹ پہ بیٹھ کے سب کو خوش کر کے اور پازیٹیولی لے کے چلنا یہ ایک آرٹ ہے بھیا, یہ ایک آرٹ ہے جو آپ آبویسلی بڑی اچھی طرح جانتے ہیں. کیونکہ دیکھیں یہ نہیں ہے کہ ہر 3-4 سال آپ کسی ایک کو مینٹر کر کے آگے کہتے ہیں نکل جاؤ. آپ کے ساتھ آپ کی ایک ایسی پرسنالٹی بیٹھی ہیں جن کو آپ نے 27 سال سے مینٹور کی ہے اور آج بھی وہ آپ کو اپنا استاد مانتے ہیں, جبکہ خود اپنے اسکیل پہ ایک بہت بڑے سٹار ہیں. بہت بڑی بات ہے. تو اس کا کریڈٹ آپ کو جاتا ہے اور آپ کی فیڈریشن کو جاتا ہے آپ کو چوز کرنے کے لیے. تو سر فیڈریشن اب یہاں سے کہاں جائے گی؟ پاکستان باکسنگ فیڈریشن کا ابھی جو نیکسٹ ہدف ہے وہ ایک امیجیٹلی تو پارٹیسپیشن ہے فاطمہ زہرا کی, ملائکہ کی اور ہمارے باقی ایتھلیٹس کی ایشین گیمز میں جو آئیچی نگویا جاپان میں ہو رہی ہیں. اور جو ہمارا مین فوکس ہے وہ ہے ملائکہ, فاطمہ زہرا پہ, اور ہمیں ان سے بہت ہوپ ہے کہ LA 2028 جو لاس اینجلس میں اولمپکس ہو رہی ہیں ان کے لیے ان کا کوالیفائی کرانا. تو اس کے لیے بھی روڈ میپ ہے کہ ہمارا پلان ہے کہ قازقستان میں ان کو ایک ٹریننگ ٹور دیا جائے, اس کے بعد انٹرنیشنل ایکسپوجر مختلف چھوٹے چھوٹے ایونٹس میں دیا جائے تاکہ یہ جب اولمپک کوالیفائنگ آئیں تو اس میں ہماری یہ بچیاں کوالیفائی کر سکیں. اور اس کے لیے ہمیں بہت سپورٹ کی ضرورت ہے, نہ صرف کہ پاکستان آرمی تو کر ہی رہی ہے ان کو, انہوں نے ہمارے جو اس وقت چیف دی مشن تھے کامن ویلتھ میں, انہوں نے پرومس کیا کہ جی چیف سے بات کر کے جو فیلڈ مارشل ہیں آصم سے ان کا جو پاتھ وے ٹو LA 2028 ہے اس میں وہ ہمیں جتنی سپورٹ ریکوائرڈ ہے وہ دیں گے. مگر اس کے ساتھ ساتھ ہمیں گورنمنٹ سے بھی ہماری یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ ان بچوں کو سپورٹ کریں. ہمارے بچوں میں بہت پوٹینشیل ہے, کمی صرف ہے تو ایک سپورٹ کی, ایک کانفیڈنس کی ہے, ایک ان کو پیٹ کی ہے کہ اگر دیں تو انشاءاللہ تعالی یہ بچے کچھ بھی کر گزریں گے اور پاکستان کا نام روشن کریں گے. ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آپ کا یہ پیغام, یہ کلپ جو ہے ہم آگے پہنچانے کی ضرور کوشش کریں گے. یہ آپ کی بہن آپ کو وعدہ کرتی ہے. بہت شکریہ. یہاں پہ ویورز کیونکہ ہم نے پروگرام کو کنکلوڈ کرنا ہے تو چھوٹا چھوٹا سا میسیج آپ سب کے لیے, ہمارے پاکستانی عوام کے لیے, فار پاکستانیز آل اوور دا ورلڈ. جی بھیا میسیج ہمارے ویورز کے لیے.
14 ये अगस्त की कि- भी आमद है कुछ हाँ दिनों जी, में। तो इंशाल्लाह इसमें डाउट हो रहा है कि क्या 14 अगस्त के मुनासबत से, अगस्त के महीने की मुनासबत से आप हमारे व्यूअर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ जी, ये मुबारकबाद ये देना चाहता हूँ कि अभी कैंटी ये न्यू जीत के आई है कॉमनवेल्थ गेम पे, तो इस वजह से कि 14 अगस्त भी है, मंथ भी ये स्टार्ट है 14 अगस्त का, और इस वजह से कि और ये पाकिस्तान जीती का और नाम रोशन। पाकिस्तान का नाम रोशन किया इसने। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। आप क्या कहेंगी बेटे? मैं ये कहना चाहूँगी कि बॉक्सिंग जो है हमें बहुत एक अच्छा प्लेटफॉर्म दे रही है अपने मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। तो आज 14 अगस्त भी है, तो एक आज नहीं है, अगस्त का महीना है और 14 अगस्त आ रही है। 14 कि अभी अभी हम आज लोग ही आए कर ना, दीजिए, हमें इतनी डेट्स का ही नहीं, excitement। बिल्कुल डेट्स का ही नहीं पता चला, अभी कल ही हम लोग वापस आए हैं हाँ मिला बच्चा, हाँ। कंपटीशन में। तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है अपना मुल्क का नाम रोशन करने के लिए। तो अगर मैं कर सकती हूँ तो बाकी लड़कियाँ क्यों नहीं कर सकती? तो इंशाल्लाह आप लोग भी निकलें और दूसरे मुल्क की लड़कियाँ जिस तरह अपने मुल्क का नाम रोशन कर रही हैं तो हम लोग भी करेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल सही जी। मेरी बेटी आप क्या कहेंगी? मैं जो मुझे देखने वाली लड़कियां हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि हम लड़कियां भी किसी से कम नहीं हैं। अगर मेंस अपने फील्ड में आगे आ सकते हैं तो हम लड़कियां भी आगे जा सकती हैं और अपने जो मुल्क का नाम है, पाकिस्तान का नाम है, ये सबसे ऊपर कर सकती हैं। बिल्कुल सही। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। गॉड ब्लेस यू सर। आपका पैगाम ऑफर लूँगी मैं आपसे, बट आपका पैगाम जो सबसे इम्पोर्टेंट था वो हमने ज़रूर कन्वे किया है कि अगर आप लोगों को मज़ीद सपोर्ट मिले। और देखिए गवर्नमेंट अपनी जगह, कॉर्पोरेट सेक्टर कहाँ है? देखिए कॉर्पोरेट सेक्टर को भी तो आगे बढ़ना चाहिए। पूरी दुनिया में कॉर्पोरेट सेक्टर स्पॉन्सर करता है प्लेयर्स को। अब पाकिस्तानी लड़की, पाकिस्तानी बॉक्सर, जस्ट द फैक्ट दैट एक पाकिस्तानी बच्ची बॉक्सर है बहुत बड़ी बात है। अब वो ना सिर्फ बॉक्सर्स हैं, ये लोग इंटरनेशनल लेवल पे हम लोग को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो अगर इनको फंड किया जाए, स्पॉन्सर किया जाए, तो ये बच्चियां कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगी। आप बॉक्सिंग फेडरेशन को भी डायरेक्टली सपोर्ट कर सकते हैं, बट आगे बढ़ना गवर्नमेंट के साथ साथ कॉर्पोरेट सेक्टर की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, तो जहाँ CSR एक्टिविटीज़ और इतनी होती हैं वहाँ पे ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है करने को। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। व्यूअर, ज़िंदगी रही तो कल मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।